السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہماری پچھلی کلاس تھی اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 102 تک کا جو ترجمہ اور تفسیر تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج آیت نمبر 103 سے آگے کا مضمون چلے گا۔ چونکہ اس رکوع کی میں پہلے ہی تلاوت کر چکا ہوں، لہٰذا اس رکوع کی دوبارہ تلاوت کرنے کی جو بقیہ آیات ہیں ان کی اس طرح سے ضرورت نہیں۔ سیدھا مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قد سألہا، قد یقیناً سألہا، سألہ پوچھا اس نے، ہا اس بارے میں، قومن ایک قوم نے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پیچھے مضمون چل رہا تھا کہ جب قرآن پاک کی وحی نازل ہو رہی تھی تو بعض لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مختلف قسم کے سوال کرتے تھے، بعض دفعہ بہت ہی باریکیوں میں اترتے تھے اور بعض دفعہ بہت ہی الٹے پلٹے قسم کے سوال ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے یہ بات بیان فرما دی کہ دیکھو اگر تم اتنی باریکیوں میں اتر کے سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ان کے جواب نازل کر دینی ہیں جو پھر رہتی دنیا تک کے لیے ہونی ہیں، اور اگر ان جوابوں میں بعض چیزیں سخت ہوئیں تو وہ پھر نہ صرف ان لوگوں پہ جو سوال کر رہے ہیں بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کی باتیں یا اس قسم کے سوال مت کرو جبکہ شریعت نازل ہو رہی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان باتوں سے جو ہے وہ گریز کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان باتوں کو بیان کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تو جن باتوں کو خود اللہ تعالیٰ بیان نہیں کر رہا ان چیزوں کو کریدنا نہیں چاہیے، اور یہ کہ یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں کی ہمارے لیے بطور ایک رحمت کی ہیں۔ یہاں سے وہ اگلا مضمون شروع ہوتا ہے جس کا تعلق بہرحال اسی یہ جو پیچھے آیت کا مضمون بیان کیا اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سألہا قوم، یقیناً پوچھ چکی ہے ایک قوم اس قسم کے سوالات، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس وجہ سے، کافرین انکار کرنے والے۔ یعنی تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جو اس قسم کی باتیں پوچھا کرتی تھی، لیکن جب یہ کہ خدا کی طرف سے ان باتوں کا جواب نازل ہوا تو وہی قوم ان باتوں کا انکار کرنے والی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دے کے بتا دیا کہ دیکھو کیوں اس قسم کے سوالوں سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پہ جبکہ شریعت نازل ہو رہی ہو۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مضمون، ایک نیا مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، یعنی اللہ نے نہیں بنایا، من بحیرتن یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبتن اور نہ ہی صائبہ بنائی، ولا وسیلتن اور نہ ہی وسیلہ، ولا حامن اور نہ ہی حام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں، بحیرہ کیا ہے، صائبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے اور حام کیا ہے۔ بحیرہ عربوں میں چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے قسم قسم کے رسومات پائے جاتے تھے اور ان رسومات کو وہ خدا کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، ان میں سے ان چار رسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی رسمیں نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ در حقیقت تمہاری اپنی بنائی ہوئی رسمیں۔ تو بحیرہ دراصل اس رسم کا نام ہے کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان پھاڑ دیے گئے ہوں
جاہلیت میں یعنی زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے یہ رسم ہوا کرتی تھی کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے دے دیتی تھی تو اس کے کان چھید دیے جاتے تھے اور اس کو آزادانہ کھلا چھوڑ دیتے تھے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شخص سوار نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس جانور کے اوپر پھر کسی قسم کا کوئی بوجھ جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا. اس کو بحیرہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگلی جو ان کے اندر ایک رسم قائم ہوگی وہ سائبہ تھی. سائبہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو چراگاہ میں کھلی چھوڑ دی جاتی ہے, نہ پانی کے حوض سے یعنی پانی کے جو چشمہ ہوتا ہے اس سے اس کو روکا نہیں جاتا, جب چاہے جتنا چائے پیے جہاں سے چائے پیے, اور نہ ہی اس کو چارے سے روکا جاتا ہے, جہاں سے چاہے وہ اپنا چارہ لے. اور جاہلیت میں یہ اس وقت کیا جاتا تھا جب کوئی اونٹنی 5 بچے دے دیتی تھی. جب 5 بچے دے دیتی تھی تو اس کے اوپر یہ آزادی ہوتی تھی کہ وہ جہاں سے چائے پیے اور کھلا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جہاں سے چائے کھائے. پھر تیسری جو رسم ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ تھی وسیلہ. وسیلہ اس رسم کا نام تھا کہ جب بکری نر اور مادہ دونوں اکٹھے بچے جنتی یعنی کہ ٹوینز ہوتے اور ٹوینز ایک میل ہوتا ایک فیمیل, تو ان کو ذبح نہیں کرتے تھے, یعنی ان بچوں کو ذبح نہیں کرتے تھے تاکہ ایک کے ذبح کرنے سے دوسرے بچے کو تکلیف نہ ہو. وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر نر کو ذبح کر دیا تو مادہ کو تکلیف ہوگی, یا مادہ کو ذبح کر دیا تو نر کو تکلیف ہوگی جو ٹوین بچے وہ بکری جنتی تھی. اس رسم کا نام وسیلہ تھا. پھر چوتھی جو بد رسم تھی ان کے ہاں جو یہ پائی جاتی تھی اس کا نام تھا ہام. ہام کہتے ہیں اس سانڈ کو جس کی نسل سے 10 بچے ہو جائے, اس کو بھی کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا. اس کے اوپر کوئی شخص سوار نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ لیا جاتا تھا, اور چراگاہ وغیرہ میں بھی پانی وغیرہ سے یا چارہ وغیرہ لینے سے اس کو کوئی روکتا نہیں تھا. کھلی آزادی کے ساتھ وہ جہاں چاہے جا سکتا تھا. اور یہ وہ 4 رسمیں ہیں جو عرب زمانے جاہلیت میں ان باتوں کے اوپر عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں میری طرف سے تو نازل نہیں ہوئی, میں نے تو نہیں بنائی, یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, زمانے جاہلیت کی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ, کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ باتیں نہیں بنائی, وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ, وَلَٰكِن لیکن, الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا, یفترون وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ گھڑتے ہیں, علی اللہ اللہ کے بارے میں, الکذب جھوٹی بات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو 4 رسمیں تھیں عربوں میں, ان کو بنانے والے وہ لوگ تھے جو کفر کیا کرتے تھے اور جھوٹ گھڑا کرتے تھے اللہ پر. مراد یہ کہ ان لوگوں نے یہ بات منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہوئی تھی کہ یہ خدا نے یہ 4 باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ اور ہم, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. خدا تعالیٰ کی ذات پہ جو باندھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس قسم کی کوئی بھی رسم نہیں سکھائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ, اور ان میں سے اکثر جو ہیں, لا یعقلون, عقل نہیں رکھتے. یہاں پہ جو حضور نے فٹ نوٹ دیا ہے وہ میں نے ویسے ہی یہ ڈیفینیشنز بیان کرتے ہوئے ان 4 رسموں کی میں نے بیان کر دیا, تو یہاں پہ اس طرح سے فٹ نوٹ کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 105. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا, اور جب, قیلا کہا گیا, یا یہ کہ کہا جاتا ہے, لہم ان سے, ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے, تعالو آ جاؤ. تعالو کا مطلب ہوتا ہے آ جانا, کہ آ جاؤ, الا طرف, ما انزل اللہ, ما جو انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا. کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف آ جاؤ, قالو تو وہ کہتے ہیں, حسبنا, ہمارے لیے کافی ہے, ما وجدنا, جس ما جو وجدنا ہم نے پایا, علیہ جس پر, آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو خدا کی نازل کردہ باتوں کی طرف آؤ, اس بات کی طرف آؤ جس کو خدا نے نازل کیا ہے, اور رسول کی طرف آؤ, تو یہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ ہمیں نہ خدا کی بات کی ضرورت نہ رسول کی بات کی ضرورت, ہمارے لیے وہ چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا, جس پہ ہمارے علماء, جس پہ ہمارے باپ دادے تھے, وہی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے.
آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اوا لو کانا. اوا لو کانا کا مطلب ہوتا ہے کہ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، وا کہتے ہیں اور، لو کہتے ہیں کاش. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اوا لو کانا، کہ اگر ہوتے آباؤہم ان کے آبا، لا یعلمون شیئا کچھ بھی علم نہ رکھنے والے، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت یافتہ، نہ ہی ہدایت حاصل کرنے والے. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس صورت میں بھی یہ بات کافی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت حاصل کرتے تھے. جو ان کفار کا قول تھا کہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی بات کے اوپر ہی چلتے رہیں، انہی کے نقش قدم پر چلیں، انہی کے نقوش پا کے اوپر ہم بھی جو ہے قدم بقدم چلتے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب بھی یہ بات تمہارے لیے کافی ہوگی کہ اگر یہ تم کو بتا دیا جائے کہ وہ نہ ہی کوئی علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے. یہ بات نہایت حکمت پر مبنی، اور آج کے دور پر بھی یہ اسی طرح جو ہے وہ چسپاں ہوتی ہے جس طرح اس دور کے کفار کے اوپر ہوتی تھی جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی. اب بھی جب ہم تبلیغ کرتے ہیں اور غیر احمدی مسلمان احباب سے جب بات ہوتی ہے اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وفات مسیح ہو چکی، قرآن اور حدیث دونوں یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اب جس نے بطور نبی کے سمت میں آنا ہے وہ اسی امت کا ایک فرد ہوگا. تو آگے سے جو وہ جواب دیتے ہیں وہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ احمدی جب بات کرتے ہیں تو احمدی ان کو دو باتوں کی طرف بلاتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے. یہ وہی بات ہو گئی نا کہ تعالیٰ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ جو خدا نے نازل کیا یعنی کہ قرآن پاک، اور جو رسول خود ہے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو قرآن اور حدیث سے تو یہ بھاگتے ہیں، اس لیے کیونکہ قرآن اور حدیث جماعت احمدیہ کی تائید میں. جماعت احمدیہ جو قرآن کی خادم جماعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم جماعت، لہٰذا جب ہم کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اپنی صداقت کے لیے یعنی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے، اور اس کی تائید میں ہم احادیث صحیحہ پیش کرتے ہیں، تو غیر احمدی علماء اور ان کے پیچھے اندھا دھند تقلید کرنے والے، ان کے جو پیچھے چلنے والے ان کے شاگرد ہیں، ان کا یہی قول ہمیں ملتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑو، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو علماء کرام تھے جو گزر گئے، کیا وہ غلط تھے؟ کیونکہ انہوں نے یہ تشریحات نہیں کی جو تم کرتے ہو. تو ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر یہ بات ظاہر کر دی، اور بہت سے ایسے علماء بھی گزرے ہیں جن کے اوپر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ظاہر کر دی جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے. لہٰذا 20 ایسے علماء پچھلے دور میں گزرے جو یہ کہتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، اب جو مسیح آئے گا وہ امت مسلمہ میں سے ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا. اور اسی طرح پر یہ بھی کہتے تھے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اب شریعت لانے والا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، آپ کو چھوڑ کر ہو، اور آپ کے مذہب سے کسی اور مذہب کے اوپر، آپ کے مذہب کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کا تقلید کرنے والا ہو. تو اس قسم کے علماء تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اسلام کی امت جو ہے امت مسلمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں اس قسم کے خدا تعالیٰ کے علماء جو واقعتاً جن کو جس طرح مثلا خود قرآن پاک میں بھی ربانی علماء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس قسم کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے ہر دور میں بھیجتا رہا ہے، اور امت مسلمہ کسی دور میں بھی اس طرح سے ہدایت سے خالی نہیں رہی. کوئی نہ کوئی خدا کا نیک بندہ آتا رہا جو تجدید دین کا بھی کام کرتا رہا، اور اس طرح پر لوگوں کے سامنے یہ حقائق بھی بیان کرتا رہا جو وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھتے تھے. تو ان کو چھوڑ کے جو دوسرے علماء ہوتے تھے جو ان کے مخالف ہوا کرتے تھے، یا ایسے علماء جن کو واقعتاً لوگ تو علماء مانتے ہیں لیکن وہ خدا کی نظر میں شاید علماء نہ ہو، یا کئی ایسے لوگ تھے جو علماء کے طبقے سے تعلق نہیں تھے رکھتے، عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. کیونکہ کئی لوگوں میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ علماء کے پیچھے نہ بھی جائیں
تو اپنے آباء و اجداد کے لیے غیرت رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جو جماعت ہے، جماعت احمدیہ جو بات پیش کری، اگر ہم نے وہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادے جھوٹے تھے، کیونکہ ان کے یہ قائل نہیں تھے. بعض لوگوں کے لیے یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انا والی چیز کو توڑنے کے لیے یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو اس چیز کے اوپر جم کے نہ بیٹھ جاؤ کہ تمہارے باپ دادا ان چیزوں کے اوپر یہ عقائد رکھا کرتے تھے. کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح کفار مکہ والے یہ بات پیش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وٹ اف، کہ اگر تمہارے باپ دادا جو تھے وہ واقعتاً لا علم ہو اور ہدایت سے بھی آری ہو تو پھر بھی تم انہی چیزوں کے اوپر عمل کرتے رہو گے. اگر کوئی یہ جواب دے کہ ہاں ہم پھر بھی عمل کرتے رہیں گے تو اپنے ہاتھ سے نجات کا دروازہ خود بند کرتا ہے. اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں بلکہ جہالت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو اسی طریق پر آج جو دنیا ہے، موجودہ دنیا میں جو لاکھوں کی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ احمدیت کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کی جو انا والی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی انانیت کو سائڈ پہ رکھ کے قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور حدیث کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. لہذا جب قرآن اور حدیث کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہر صحیح فطرت شخص اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے جس پہ جماعت احمدیہ پہنچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور آپ کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیجے گا، اور جس کو بھیجے گا وہ ہوگا بھی نبی اور ہوگا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خادم اور ہوگا بھی دین اسلام کا منادی کرنے والا، اسلام ہی کی شریعت کو دنیا میں پھیلانے والا، نافذ کرنے والا. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم تمہارے اپنی جانیں، یعنی تم صرف اپنی جانوں کے ذمہ دار، تمہیں کسی اور کے اوپر دروغہ نہیں بنایا گیا، تم اپنی ہی جان کے جو ہو وہ ذمہ دار ہو، جو تم کرو گے تم صرف اسی کے لیے جواب دو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یضرکم، لا نہیں، یضرکم تم کو نقصان پہنچائیں گا، تم کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. لا یضرکم وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. من جو ضل کہتے ہیں گمراہ ہوا، اذا جب اہتدیتم تم ہدایت پر ہو، یعنی کہ جب تک تم ہدایت پر ہو وہ جو خود گمراہ ہو گیا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اللہ ہی کی طرف ہے، مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا، جمیعاً اکٹھے، یعنی کہ سب کے سب بالآخر لوٹ کر خدا کی طرف ہی جانے والے ہیں. فینبئکم پس ینبئکم وہ متنبع کر دے گا تم کو، تمہیں بتا دے گا، بما اس بارے میں کنتم تم تھے، تعملون جو تم کرتے، یعنی جو تم کیا کرتے تھے اس بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو بالآخر آگاہ کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے درمیان شہادت کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کرنے لگا ہے، ہدایت دینے لگا ہے. اذا جب حضرا آئے احدکم الموت تم میں سے کسی کے پاس موت، یعنی جب کسی پہ وقت موت قریب آ جائے. ہین الوصیتی، ہینا کہتے ہیں وقت، الوصیت وصیت جو انسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کرتے وقت شہادت تمہارے درمیان میں کس طرح سے دی جائے. فرمایا اثنانی دو لوگ، ذوا عدل جو عدل والے ہوں، انصاف والے ہوں، یعنی دو ایسے لوگوں کو جو انصاف والے ہوں، عدل کرنے والے ہوں، منکم تم میں سے، یعنی تم اپنے میں سے دو لوگوں کو جو گواہی دینے کے معاملے میں عدل سے کام لینے والے ہوں ان کو بطور گواہ کے رکھ لو، یہ مراد ہے. او یا آخرانی کوئی اور دو، من غیرکم تمہارے غیر میں سے. یہاں پہ غیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو، جیسے کہ خود ہی یہ آیت ابھی آگے چل کے کلیئر بھی کر دے گی
کہ مومنوں کو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے گواہ بھی مومن مسلمان ہی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہے جس میں کوئی مومن مسلمان پاس نہیں تو ایسی حالت میں عدل والے لوگوں میں سے کوئی سے بھی دو لوگ ہو جائیں, چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, غیر لوگ ہی کیوں نہ ہو, پھر ان میں سے دو لوگوں کو انسان بطور گواہ کے رکھ سکتا ہے. ان انتم جب کہ تم ہو, اگر تم ہو, ضربتم فی الارض زمین پر سفر کرنے والے, یعنی کہ جب تم حالت سفر میں ہو. فاصابتکم مصیبت الموت, فاصابتکم فا پس اصابت پہنچے کم تم کو, مصیبت الموت موت کی مصیبت. تحبسونہما, تحبسونا تم روک لو, ہما ان دونوں کو, یعنی ان دو گواہوں کو تم روک لو, من بعد صلاتی کسی نماز کے بعد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو نماز پڑھتے ہیں, اور کسی نماز کے بعد سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ واقعتاً نمازی ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جمعے کے جمعے مسجد آ جاتے ہیں, یا جو ہوتا ہے جمعۃ الوداع کا جو ایک اصطلاح لوگوں میں مشہور اور قائم ہو چکی ہے, رمضان کے آخری جمعے پہ آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے اس پہ آ گئے تو گویا سارے سال کی نمازیں ہو گئیں اور سارے گناہ معاف ہو گئے. بالکل سراسر جہالت والی باتیں. لیکن انفارچونیٹلی اس قسم کے لوگ ہیں, ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو گواہ لوگ وہ ہوں جو واقعتاً نمازی ہیں. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو نمازی ہوں گے ان میں تمہیں تقوی والے مل جائیں گے, عدل کرنے والے مل جائیں گے, جو عام طور پر نمازی ہیں. لیکن چونکہ بعض دفعہ نمازیوں میں بھی بعض اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن بعض دوسری باتوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں, بعض دوسری جو باتیں ہیں گواہی سے متعلق ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں ان میں کمزور ہوتے ہیں. تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھ کے یہ جو باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نازل کر دیں. اب میں اس آیت کو آگے لے کے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحبسونا تم روک لو, ہما دو لوگوں کو, من بعد الصلاۃ نماز کے بعد, فیقسمانی پس وہ دونوں قسم کھائیں, باللہ اللہ کی, ان ارتبتم, ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, ارتبتم, ارتبتم کا مطلب ہوتا ہے تم کو شک ہو. لا نشتری بھی, لا نشتری کہ نہیں خریدیں گے وہ, بھی اس کے ذریعے سے, یعنی گواہی اپنی گواہی کے بدلے میں لیں گے, ثمنا کوئی قیمت. اگر تم کو یہ شک ہو کہ وہ گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت لے لیں گے, یعنی ناانصافی کرنے والے ہوں گے. جس طرح ہوتا ہے نا بعض لوگ جو پیسے لے کے گواہیاں دیتے ہیں, اور جو پیسے دے گا وہ گواہی اس پیسے دینے والے کے حق میں دے دیں گے. ولو کان ذا قربا, ولو چاہے ہو, کان ذا قربا وہ ان کا قریبی ہی کیوں نہ ہو. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو با محاورہ ترجمہ کیا وہ پہلے آپ کو بتا دوں, پھر مزید اس مضمون کو کھولتا ہوں. حضور بیان کرتے ہیں کہ تم ان دونوں کو کسی نماز کے بعد روک لو, اور اگر تمہیں شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر یہ اقرار کریں. اگر تم کو شک ہو تو پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر یہ اقرار کرے, لا نشتری کہ ہم نہیں لیتے, بھی اس گواہی کے ذریعے سے, ثمنن کوئی بھی قیمت. ولو کان ذا قربا, حضور فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ وہ یہ اقرار کریں کہ ہم اس گواہی کے بدلے ہرگز کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے, خواہ کوئی ہمارا قریبی ہی ہو. اب جو دو گواہ تھے ان کے بارے میں اگر کسی وجہ سے شک پیدا ہو جائے تو ان کو پھر خدا کی قسم کھانی پڑے گی اور یہ حلفاً بیان اٹھانا پڑے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا نکتمو, کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, گواہی کا حصہ ہی بیان اللہ کر رہا ہے, حلف کا حصہ جو ہے, ولا نکتمو, اور نہیں چھپائیں گے ہم, شہادت اللہ, اللہ کی شہادت, انا یقیناً ہم, اذن تب, یعنی کہ اگر ایسا کریں تب, اگر ہم چھپاتے ہیں خدا کی گواہی کو تب, لمن الآثمین, لا ضرور, من کہتے ہیں اسے, الآثمین گنہگاروں. بالفاظ دیگر یہ مطلب بنا کہ اگر ہم گواہی چھپائیں جو خدا تعالیٰ کی گواہی ہے, خدا کی مقرر کردہ گواہی ہے,
تو پھر یقیناً ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ اس حلف کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو بطور گواہی کے لیے اس کیس میں بلایا جاتا ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی شک ہو تو پھر وہ یہ حلف اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن پس اگر اسیرا کا مطلب ہوتا ہے آثار ظاہر ہو جائیں یا یہ کہ معلوم ہو جائے علی انہما ان دونوں لوگوں کے خلاف. استحقا کہتے ہیں وہ دونوں مرتکب ہوئے. اگر ان دونوں کے بارے میں یہ آثار ظاہر ہو جائیں ان دونوں گواہی دینے والوں کے بارے میں اس قسم کی بات معلوم ہو جائے اثمن کہ انہوں نے گناہ کیا. فآخرانی تو دو دوسرے لوگ یقومانی کھڑے ہو جائیں گے مقامہما ان پہلے دو کی جگہ من الذین ان لوگوں میں سے استحقا علیہم جن کا حق مارا گیا. استحقا علیہم الاولیانی جن کا حق مارا ہے ان پہلے دو نے. فیقسمانی پس پھر وہ دونوں قسم کھائیں جو اب یہ جو نئے دو گواہ ہیں یہ دو قسمیں کھائیں یہ دونوں لوگ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی. لشہادتنا لا یہاں پہ لام زبر جو آیا ہے یہ مراد ہے کہ یقیناً یا یہ کہ ضرور. شہادتنا ہماری گواہی لشہادتنا یقیناً ہماری گواہی حق زیادہ مبنی بر حق ہے زیادہ سچ پر مبنی ہے. من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے من سے شہادتہما ان دونوں کی گواہی. وما تدینا اور ہم نے تجاوز نہیں کیا یعنی کہ انصاف کے جو دائرے تھے ہم اس سے باہر نہیں گئے. انا اذن یقیناً اگر ہم ایسا کرتے تو لمن الظالمین تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسی شہادت کا ایسی گواہی کا ذکر کر دیا کہ جو کسی ایسے شخص کے لیے ہوتی ہے جس کو موت کا وقت آ جائے اور اس کو اس وقت وصیت کرنی پڑے. تو اس وقت پھر جو بحث اٹھتی ہے کہ وہ گواہان کہاں سے لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے بعد یعنی مسجد کے جو ریگولر نمازی ہیں ان میں سے کوئی سے دو لوگوں کو وہ روک لے اور وہ جو ہیں وہ بطور گواہ کے ان کو چن لے. اور اگر یہ کہ اگر ان کے بارے میں اس قسم کا کوئی شک ہو کہ بھائی یہ گواہی انصاف پر مبنی نہیں دیں گے تو پھر وہ حلف اٹھائیں. اور اگر وہ قسم اٹھا لیں اور وہ قسم جھوٹی اٹھائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کر دی. یا یہ کہ اگر ان کے بارے میں حقائق سامنے آ جائیں اس قسم کے آثار سامنے آ جائیں کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا جھوٹی گواہی دیا تو اس کیس میں یہ کہ پھر دو اور لوگ آئیں گے اور پھر وہ خدا کی قسم کھائیں گے. تو اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹرنٹ جو ہے ایک کہنا چاہیے عبرت کے طور پہ ایک وہ بارڈر لگا دیا یہاں پہ کہ جو پہلے دو لوگ ہیں وہ گواہی دینے میں ان کو یہ خوف ہوگا کہ اگر ہم نے غلط بیانی سے کام لیا تو دوسرے دو اور لوگ آ جائیں گے اور وہ خدا کی قسم کھا لیں گے. اور ان کی خدا کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہماری گواہی جو ہے وہ اس طرح سے قبول نہیں ہوگی اگر خاص طور پہ ساتھ میں یہ کہ آثار بھی ظاہر ہو جائیں کہ ان کی گواہی جو تھی وہ مبنی بر جھوٹ تھی. اب اس سے اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یہ ہے یعنی کہ یہ طریق ہے ادنا زیادہ قریب ان کے یا تو لے آئے بالشہادت یا یہ کہ تو نہ لے کر آئے یا تو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لے کر آئے بالشہادتی شہادت کے ساتھ یعنی کہ گواہ دینے والا جو ہے وہ شہادت پیش کرے علی وجیہا کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے اس کے منہ پر لیکن منہ پر سے مراد ہوتی ہے کہ جیسی بات ہے بالکل ویسے ہی بیان کرنا. بعینہ کا ترجمہ خلیفہ رابع اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو مراد یہ ہوگی کہ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ حلف والا جو تھا اللہ تعالیٰ بات بیان کرتا ہے کہ یہ طریق زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ شہادت دینے والا سچی گواہی بعینہ ہی پیش کرے او یخافو یا یہ کہ وہ ڈرے گا ان تردہ کہ رد کر دی جائے گی ایمان کہتے ہیں اس کی قسم بعد ایمانہم بعد اس کے قسم اٹھانے کے
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، واسمعوا، اور سنو. یہاں پہ غور سے سننا مراد ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں خدا کی، خدا کے رسول کی، ان کو غور سے سنو. یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، فاسق قوم کو. جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، بد کردار قومیں ہوا کرتی ہیں، خدا تعالیٰ پھر ان کو ہدایت بھی نہیں دیا کرتا. اور یہ تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اوپر سے بد کرداری کا دھبا نہ ہٹا لے. بد کرداری کا دھبا ایمان لانے کے بعد بہت بڑا دھبا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بیان کی کہ ایمان کے بعد فسوق کا دھبا لگ جانا بہت بڑی بات ہے، بہت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں یہ تنبیہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں جو خدا کی نظر میں بری باتیں ہیں، اور وہ فسق میں شامل ہے. اور فسق کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی میں بیان کر سکتا ہوں، وہ کہ کافی تفصیل میں یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ امام وقت، خلیفہ وقت کی باتوں سے انحراف کرنا. خلیفہ وقت ایک بات بیان کرے کہ دیکھو اس قسم کے رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے، اور بندہ کہے نہیں میں کروں گا. خدا کا خلیفہ کہے کہ دیکھو یہ قواعد ہیں، اور کوئی بندہ کہے نہیں یہ قواعد اس طرح کیوں ہیں، اس طرح کیوں نہیں. یا یہ کہ نظام ایک بات کرے اور بندہ کہے کہ نہیں نظام جو چاہے کہتا رہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اس قسم کی سوچ، اس قسم کی حرکتیں بالآخر خدا کی نظر میں اس شخص کو، خدا کی نظر میں ایسا شخص پھر وہ فاسق ہو جاتا ہے. لوگوں کی نظر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، تو لوگ تو الزام لگاتے رہتے ہیں، تانے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی الزام عائد ہو جائے کسی پہ تو یہ بہت بڑی بات ہے، وہ پھر نہیں جایا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان ہمیں سمجھا دیا یہ آیت بیان کر کے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، خدا کا ڈر ہونا چاہیے. بعض دفعہ بعض لوگ غصے کی حالت میں یا جس حالت میں بھی ہوں اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کو خدا یاد نہیں رہتا. بعض دفعہ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ بعض لوگ گالیوں سے بھرے ہوئے خط لکھ کر مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور وہ خطوط اس طرح کے ہوتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے پیسے دینے پڑتے کہ وہ ڈاک وصول کریں، اور جب کھولتے تو اندر بہت ہی گندی قسم کی گالیاں، اور پورا ایک ٹرنک تھا حضور کے پاس ایک زمانے میں جو اس قسم کے خطوط سے بھرا پڑا تھا. پھر ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ بنصر العزیز بھی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض ایسے احمدیوں میں سے بھی ہیں، بعض ایسے میں سمجھتا ہوں بدبخت ہیں جو اپنے خلیفہ جو خدا کا خلیفہ ہے اس کو بھی اس قسم کی باتیں لکھ دیتے ہیں. حضور نے خود فرمایا کہ بعض دفعہ احمدی بھی بعض دفعہ ایسے نکل آتے ہیں کہ اگر نظام ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہے یا کوئی سزا ان کو ملی ہے، یا یہ کہ انہوں نے کوئی دھوکے بازی کی اور پکڑے گئے، اور اس پکڑے جانے کے نتیجے میں ان کو سزا وغیرہ ملی، تو غصے کی حالت میں آ کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ انبیاء کو اور خلفاء کو نہیں چھوڑتے تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں، جو عوام میں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کس کھاتے میں آتے؟ ہمارا تو کوئی اس طرح سے مقام نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. بعض دفعہ بعض لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، اور شکایتیں ہونی چاہیے، اگر کسی کو ہیں تو اس کا ایک پراپر طریق ہوتا ہے، لیکن شکایت کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بعض حدود قائم کی، ایک وقار رکھا، زبان کا استعمال ہے، اور یہ ساری باتیں بھی اس لیے رکھی کہ تاکہ انسان کے اندر خدا کا تقوی قائم رہے. اگر ایک انسان کو کسی سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، بیوی کو خاوند سے ہو جاتی ہے، خاوند کو بیوی سے ہو جاتی ہے، اس قسم کے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں، عہدے داران کو دوسرے عہدے داران سے ہو جاتی ہے، لوگوں کو مجھ سے بھی شکایات ہو جاتی ہیں، میں بھی انسان ہی ہوں. تو لیکن
شکایات کا پیدا ہونا ایک طبیعی بات ہے، لیکن ان شکایات کا پیدا ہونے کے بعد ان کو آگے کس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ واقعتاً خدا کے تقوی کو سائڈ پہ رکھ کے اس قسم کی باتوں پہ اتر آتے ہیں یا اس قسم کی زبان کا استعمال کرتے ہیں جو واقعتاً ایک مومن کے شایان نشان نہیں ہوتا۔ اور بہت ہی ایکسٹریم جو ہوتی ہے اس کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں انسان پہ خلیفہ وقت کے اوپر بھی اس قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، یا یہ کہ پھر انبیاء اور پھر خدا تعالیٰ کی ذات پہ بھی اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سفر تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اختتام پھر جا کے دہریت کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ بالکل مذہب کے اندر سے اس طرح نکل جاتے ہیں جس طرح سے تیر کمان سے نکل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تنبیہ فرمائی کہ اتقوا اللہ، خدا کا تقوی اختیار کرو، اور ساتھ میں فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاسق قوم کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب میں جو اگلا رکوع ہے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کی بیان کردہ آیات ہیں ان کا مضمون اس کی طرف پھر ہم آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے اس رکوع کی بھی تلاوت ختم ہوئی۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یوم یجمع اللہ، یوم دن، یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا الرسول تمام رسولوں کو، یعنی کہ
قیامت کے روز کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جس دن سب رسولوں کو اکٹھا کرے گا، فیقولو پھر وہ کہے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تم سب، یعنی تم سب رسولوں کو کیا جواب دیا گیا تھا. قالو تو وہ رسول آگے سے کہیں گے، قالو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، انکا یقیناً تو، انت علام الغیوب تو ہی ہے علام، علام کہتے ہیں سب چیزیں جاننے والا، الغیوب غیب کی بات ہے، یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا بہت علم رکھنے والا ہے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون شروع کر دیا جس کا تعلق اخروی زندگی کے ساتھ بھی ہے. اس زندگی کے ساتھ تو ہے ہی ہے کہ رسولوں کو کیا جواب دیا گیا، لیکن یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دن کرنا ہے جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا رسولوں کو، اور وہ بغیر کسی شک و شبے کے وہی دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں. یہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ شروع کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال اللہ، اذ جب قال اللہ، اللہ نے کہا. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی جو قرآن کلاس تھی اس میں ایک نقطہ بیان کیا جو گرامر سے تعلق رکھتا ہے. حضور بیان فرماتے ہیں کہ جب مثلا قالا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے اس نے کہا تھا، ماضی کا ہے یہ لفظ، لیکن جب ماضی کے لفظ سے پہلے اذا لگا دیں، الف ذال الف اذا، تو مراد پھر ماضی کے بجائے مستقبل بن جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مستقبل میں ہوگی. اور اگر یہ کہنا ہو کہ مستقبل میں اتنی یقینی طور پہ ہوگی کہ اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، تو اذا کے بجائے از کا لفظ آتا ہے. باقی کا لفظ ماضی ہے لیکن اس سے پیچھے از آ جائے گا، از قال. اس قال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے ایک چیز ہونے والی ہے اور یہ اتنی قطعی اور یقینی چیز ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اس کو اسی طرح گمان کریں کہ گویا جس طرح یہ ہو چکی. اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ، جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے. اذکر، اذکر کا مطلب ہوتا ہے، حالانکہ الف کے اوپر پیش نہیں ہے، اگر الگ پڑھیں گے تو اذکر پڑھیں گے، ورنہ جوڑ کے جب پڑھتے ہیں جس طرح اس آیت میں تو ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر. تو یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کر، ذکر کر، یعنی کہ یاد کر. نعمتی، میری نعمت کو، علیکا، تجھ پر، یعنی میری اس نعمت کو یاد کر جو تجھ پر کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر بھی کی تھی. اب والدہ پر جو خدا تعالیٰ نے نعمت کی اس کا عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پتا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کئی ایسی مشکلات تھیں جن میں خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کا ساتھ دیا، لیکن وہ اس وقت کی مشکلات تھی جب حضرت عیسیٰ پیدا بھی نہیں تھے. تو یہاں پہ در حقیقت مراد ایک اصول کے طور پہ ہو رہی ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اپنی نعمتیں کی اور ان کی والدہ پر بھی نعمتیں کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ایتتک، اذ جب، ایتتک میں نے، ایتو میں نے تائید کی، کا تیری، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایدہ اللہ بنصرہ العزیز یا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، تو یہ وہ ایدہ اللہ والا جو لفظ ہے وہ یہیں سے آیا ہے. ایتو میں نے تائید کی، کا تیری، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ. یہ روح قدس سے مراد کیا ہے؟ روح القدس سے در حقیقت مراد خدا کے ملائکہ ہوا کرتے ہیں، اور ملائکہ میں بھی سب سے اول طور پر یہ جو روح القدس کا لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے لیے، جو خدا تعالیٰ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں. تو روح القدس، یہ جو ہم خلیفہ وقت کے لیے بھی دعا پڑھتے ہیں کہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، وہ بھی در حقیقت قرآن پاک کی اسی آیت یا یہ جو بیان ہے اس سے اخذ کی گئی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی روح القدس سے، تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کی بنصر العزیز کی بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے. ایک دفعہ آصف باسط صاحب جو ایم ٹی اے کے غالباً ایک ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک مضمون شائع کیا الحکم میں، وہ انگریزی میں بھی آیا، اردو میں بھی آیا. اس میں انہوں نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ڈائری، ایک نوٹس کی ڈائری ہے جو حضور کے ٹیبل پہ ہر وقت ہوتی ہے، حضور کے پاس ہوتی ہے، اور اس میں جب بھی کوئی خیال اللہ تعالیٰ حضور کے ذہن میں نازل کرتا ہے
تو حضور اس کو فوراً نوٹ بک پہ لکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح حضور اپنے خطبہ جمعہ کے نوٹس بھی تیار کرتے ہیں۔ تو ہر صفحے کے اوپر آصف باسط صاحب نے تصویر کھینچ کے وہ شیئر کی تھی کہ ہر صفحے کے شروع میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے مبارک قلم سے یہ الفاظ جری حروف میں لکھتے ہیں کہ اللہ مأیدنی بروح القدس، کہ اے میرے اللہ، اے اللہ تعالیٰ میری تائید فرما روح القدس کے ساتھ۔ وہی دعا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو نہایت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے ہمیشہ اپنے پیارے آقا کے لیے، اپنے پیارے خلیفہ کے لیے ان الفاظ کو ضرور بطور دعا کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں۔ پنگھوڑا کہتے ہیں جو بچے کے کھیلنے کا جو کرب جس طرح کہتے ہیں، یا پین جس یہاں پہ ہوتے ہیں، جس میں بچے جو ہیں وہ چھل کود کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو بعض دفعہ 2-3 سال کے بچے بھی، 4 سال تک کے بھی بچے اس کے اندر لیٹتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ تو یہ وہ ایج گروپ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہی ہوئے تھے تو ساتھ میں انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ باتیں غیر طبی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ اس قسم کی قدرت نمائی اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتا۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے کہ ایک بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ تقریریں کرنا شروع کر دے اور باتیں کرنا شروع کر دے اور کہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو پھر تو نہ اس کی صداقت میں کوئی شک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کی خدائی میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو اتنی واضح چیز ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اتنی چیزوں کو اتنا ہی واضح کر دے کہ بالکل ہی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو اس نتیجے میں تو پھر ثواب اور سزا کا سوال ہی بیچ میں چھوڑ جاتا ہے۔ اور اگر اتنی اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو کھول کے بیان کر دے تو اس کے نتیجے میں پھر ایک وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کی ذاتی جو وہ ہے ول ہے، جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیت کی ہے کہ چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے، وہ پھر مسلوب ہو جائے گی، وہ پھر ساکت ہو جائے گی، اس کا کوئی پھر وجود نہیں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طریق پر کام نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے نیکی اختیار کرو چاہے بدی کر لو، لیکن جزا یا سزا کا تعلق انسان کے اپنے جو آپشن وہ چوز کرتا ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تکلم الناس فی المہدی سے مراد وہ 2 سے 3 یا 4 سال تک کی عمر کا دور مراد ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے۔ اور پھر کلام کیا کیا کرتے تھے؟ حضور فرماتے ہیں کلام وہ یہ کرتے تھے کہ گو کی چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ وہ خدا کے آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بابرکت وجود بنایا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت بھی سکھائے گا اور کتاب کا علم بھی دے گا، اور یہ کہ خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے رویا کے ذریعے۔ اب 2-2.5 سال کا بچہ یا 3 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، بات وہ بھی کرتے ہیں۔ میری اپنی بیٹی ہے، وہ 3.5 سال کی اور بڑی باتیں کرتی ہے، لیکن مراد یہ نہیں کہ وہ بچہ باتیں کرے گا، مراد یہ تھی کہ وہ بچہ غیر معمولی باتیں کرے گا، جیسا کہ قرآن کے دوسرے حصوں سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے۔ تو وہ غیر معمولی باتیں کیا تھی جس کے اوپر لوگوں کو حیرانی ہو سکتی تھی؟ وہ غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ بچہ بتایا کرتا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں اس عمر میں بتاتے تھے کہ مجھے خدا یہ کہتا ہے۔ اب لازمی طور پہ وہ جس عمر کی بات ہو رہی ہے اس عمر میں خود ایک بچے کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا، کہ پورا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ بات کیا بیان کر رہا ہے۔ اور ممکن تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے سے یہ سنتی، اپنے بیٹے سے یہ سنتی کہ جب وہ یہ کہتے کہ مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ کہ میرا یہ مقام ہے، تو عین ممکن ہے کہ حضرت مریم خود لوگوں کو کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی اس سے خود پوچھ لو۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی تھی تاکہ جب بچہ خود اپنی بات بیان کرے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ خود جھوٹ بنا ہی نہیں سکتا۔ اس عمر کے بچے میں جھوٹ بولنے کی وہ حس ہی نہیں ہوتی ہے کہ بچہ اس قسم کی کوئی بات گھڑ سکے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی۔ ہاں جو بچے ذرا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، 8-9 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ اگر باتیں بنا لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ باتیں منسوخ کی ہیں، وہ عمر کا ایسا حصہ ہے جس میں ایک بچہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز۔
اسی لیے حضرت مریم بھی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو کہتی تم خود اسے پوچھو. جب حضرت عیسیٰ بتاتے تو وہ جو قریب والے تھے، آپ کے قریب کے لوگ تھے یا جو ہمدردی رکھتے تھے، ان کے لیے باعث ایمان اور تقویت ایمان کی یہ باتیں باعث ہوتی تھی. لیکن وہ جو مخالف تھے ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے ان باتوں کو اگنور کر دیتے تھے. جیسا کہ سورہ مریم میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح پر بعض یہود جب اعتراض کرتے حضرت مریم بیٹے کی طرف اشارہ کرتی، بیٹا کلام کرتا، تو وہی یہودی مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی تو کل کا بچہ ہے، اس نے کیا ہماری باتیں کرنی ہے، اس نے کیا ہم سے باتیں کرنی. مذاق وغیرہ میں یہ باتیں اڑا کے تو وہ وہاں سے چلے جاتے. تو یہ مراد ہے تو کلم الناس فی المہدی سے. اور غیر احمدی کیا مراد لیتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ پیدا ہوا اور وہیں پہ ساتھ ہی کلام کرنا شروع کر دیا. خیر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کلام جو تھا یہ صرف پنگھوڑے کی حالت میں نہیں بلکہ کہلن ادھیڑ عمر میں بھی آپ باتیں کیا کرتے تھے. پھر ادھیڑ عمر سے مراد ہوتی ہے جو بڑی عمر ہوتی ہے. اس بارے میں بھی میں تفصیل سے پہلے، کیونکہ اسی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمن میں اس سے ملتی جلتی آیت پہلے پیچھے گزر چکی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لہٰذا میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف انہی چیزوں کی ڈیٹیل بیان کروں گا جو پہلے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ اور جب علمتُ سکھایا میں نے کا تجھے الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت والتوراۃ اور تورات والانجیل اور انجیل. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل یہ چار چیزیں بیان اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائیں. تو یہ چار چیزیں کیا تھیں؟ یہاں پہ جو مضمون ذہن میں رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب سے مراد خدا تعالیٰ کی شریعت تھی. وہ صرف تورات اس میں شامل نہیں. تورات کے شریعت تو تورات کی وہ پہلی 5 کتابیں جن کو ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یا بائبل کی، وہ تورات ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی اور کلام تھا جو خدا تعالیٰ کے مختلف انبیاء کے اوپر بنی اسرائیل کے جو تھے ان پر نازل ہوتا رہا اور وہ بھی بائبل کا حصہ بنتی رہی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کتاب سکھائی تو کتاب سے مراد بائبل کے وہ دوسرے حصے بھی شامل ہیں جو تورات سے ہٹ کے تھے. پھر آگے فرمایا حکمت کہ شریعت کی حکمت بھی سکھائی. پھر فرمایا کہ تورات کا علم دیا. تورات کے علم سے مراد شریعت کا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور اسی سے پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی اپنی نئی شریعت نہیں لے کر ہے بلکہ موسوی شریعت کے تابع تھے. اور اگلی بات فرمائی کہ انجیل بھی عطا کی، انجیل کا علم دیا. انجیل کہتے ہیں خوشخبری کو. تو مراد یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اس وحی میں ان باتوں کا ذکر تھا جو تورات میں جو موسوی شریعت تھی اس میں یا دوسرے انبیاء کا جو کلام تھا اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں، ان پیشن گوئیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی کے ذریعے کیا. اسی طریق پر اور جو خوشخبریاں تھیں یا باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور نصائے کے یا یہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مقرب بندے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے وحی یا رویا یا کشوف یا خواب وغیرہ عیسیٰ علیہ السلام کو دکھائے وہ جو ہیں وہ انجیل مراد ہے. حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نہایت ہی لطیف پیرائے میں آنے والے مسیح کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ میں ذکر کر دیا. حضور فرماتے ہیں قرآن پاک کا یہ ایک خاص اسلوب ہے کہ ایک بات بیان کرتا ہے لیکن اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں، 2 لیئرز ہوتی ہیں. ایک لیئر تو وہ ہوتی ہے جو سب سمجھ لیتے ہیں اور ایک لیئر وہ ہوتی ہے جو اس سے اوپر کی ہوتی ہے اور وہ اعلیٰ ذہن رکھنے والوں کے لیے یا اعلیٰ ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں ایک اور خاص پیغام ہوتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اور اس قسم کا بیان قرآن پاک کی اکثر آیات میں اسی طرح چلتا ہے کہ بیک وقت دوہرے معنی بیان کیے جا رہے تھے. ایک وہ جو عوام الناس سمجھتے ہیں، ایک وہ جو اس سے اوپر کا جو طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے. ایک وہ بات جو کفار کو بطور چیلنج کے پیش کی جا رہی ہوتی ہے اور وہی ایک بات ہوتی ہے، اس کا ایک اور رخ ہوتا ہے جو مومنین کے لیے بطور ازدیاد ایمان کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے غور کیا تو حضور اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس آیت میں در حقیقت آنے والے مسیح یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ایک رنگ میں لطیف پیرے میں ذکر ہے. وہ اس طرح پر کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے تو ان کا جو روحانی ارتقاء ہوگا، روحانیت میں جو وہ ترقی کریں گے، اس کے جو 4 اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے کیا کہتے ہیں دور، کہ حضور کا جو روحانی نالج ہوگا وہ کس طرح پر چلے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا نالج دے گا یعنی کہ قرآن پاک کا، شریعت کا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکمت سکھائے گا. حکمت سے مراد یہ تھی کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان میں حکمتیں کیا ہیں. لہٰذا مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں اٹھا لیں، روحانی خزائن کی 23 جلدیں، محفوظات کی 10 جلدیں، مکتوبات احمد کی
جتنی بھی جلدیں ہیں وہ ساری دیکھ لیں، تفسیر کی جلدیں اٹھا کے دیکھ لیں، اشتہارات، مجموعہ اشتہارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو قرآن دانی اور قرآن دانی کے بعد شرعی احکام کی حکمت سے لبریز مضامین دکھائی دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب مسیح موعود علیہ السلام کا جو ہے آمنا سامنا غیر مذاہب کے لوگوں سے ہوا تو آپ کو پھر غیر مذہب کی کتابیں بھی پڑھنی پڑی، لہٰذا آپ نے پہلے تورات وغیرہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اوپر بھی عبور عطا فرمایا، اور پھر اسی طریقے پر آپ نے انجیل کا بھی مطالعہ کیا اور انجیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبور عطا فرمایا، اور پھر جب آپ کی ان علماء کے ساتھ جو غیر مذاہب کے تھے جب آپ کے بحث مباحثے ہوتے تھے تو وہ جو عبور تھا وہ پھر لوگوں کے سامنے آتا تھا کہ کیسے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو واقعتاً سلطان القلم جو فرمایا ہے بالکل بجا فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب تو بناتا مِنَ الطِّینِ، مٹی سے، کَہَیْئَتِ الطَّیْرِ، پرندوں کی مانند، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنفُخُ، پھر تو پھونکتا، فیہا، اس میں، فتکونا، تو وہ ہو جاتا، طیرن، پرندہ، بِإِذْنِی، میری اذن سے، میری اجازت سے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں پہ جسمانی پرندے مراد نہیں، یہاں پہ روحانی پرندے مراد ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کچھ حیثیت نہیں تھے رکھتے، بالکل مردہ کی حیثیت میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام جب ان میں روح پھونکتے، یعنی خدا کا کلام ان کو پڑھ کے سناتے تو وہ روحانی وجود بن جاتے، روحانیت کی ایک نئی زندگی ان کے اندر آ جاتی، اور وہ روحانیت کے آسمان پہ اس طرح اڑتے جس طرح پرندے اڑا کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، وَتُبْرِئُ، اور تو شفا دیتا، الْأَكْمَحَ، پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، برس والے یعنی کوڑی کے مرض والے کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ یہاں پہ بھی جو تشریح ہے وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس طرح سے جانے کی ضرورت نہیں، یہ بتا دینا کافی ہے کہ یہاں پہ در حقیقت جو مراد تھی وہ یہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو روحانی طور پہ بالکل اندھے تھے، یعنی شروع سے ہی ان کو کوئی روحانیت کا حصہ نہیں ملا تھا اور قسم قسم کی روحانی بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمات کے ذریعے سے، خدائی تعلیمات کے ذریعے سے پاک و صاف کیا۔ پھر فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ، اور جب تو نکالتا تھا، الموتى، مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ وہی مراد ہے کہ لوگ روحانی طور پہ مر چکے تھے، روحانی طور پہ ان کو جب آپ تبلیغ کرتے، تعلیم سکھاتے تو اس کے نتیجے میں ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب کففت، میں نے روکا، بنی اسرائیل کو، ان کا، تجھ سے، اذ جیتاہم، جب تو آیا ان کے پاس، بالبینات، کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ، فقال الذین، پس کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، پس ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا، ان ھذا، کہ بالکل یقیناً ہے یہ بات، الا، سوائے، سحر مبین، کھلے کھلے جادو کے، یعنی کہ یہ بات صرف کھلے کھلے جادو کے طور پر اور کچھ بھی نہیں۔ آج کی